نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ حضرات، آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں کندر کی مراد آباد میں جو بی جے پی کے ایک نیتا کا انتقال ہوا، اس پر وہاں کے امام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ جن کا نام بتایا جاتا ہے آتا ہے اس میں مفتی راشد، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وجہ کیا؟ وہ بی جے پی سے منسلک تھے، کنیکٹڈ تھے، یا بی جے پی کے کینڈیڈیٹ تھے، یا بی جے پی کے حامی و ناصر تھے، لیکن بعد میں رخ کیا موڑا گیا کہ وہ گستاخ رسول تھے۔ اور امام صاحب نے یہ بھی کہا، مفتی راشد صاحب نے، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے تھے، گستاخی کرتے رہتے تھے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایک بار گستاخی نہیں کی اس نے، کئی بار گستاخی کی۔ جب کئی بار گستاخی کی تو یہ کندر کی مراد آباد کے لوگ کہاں جا کے سو گئے تھے؟ یہ کیسے برداشت کر رہے تھے؟ جیسے کہ امام صاحب نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے تھے، کرتے تھے یا کرتے رہتے تھے، یہ جملہ انہوں نے بولا ہے۔ اگر وہ گستاخی اس نے ایک بار کی ہوتی تو امام صاحب یہ بیان دیتے کہ انہوں نے ایک بار حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، ایک بار۔ لیکن ایک بار کا معاملہ نہیں ہے، ان کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ کئی بار، یعنی گستاخی کرتے رہتے تھے یا گستاخی کرتے تھے۔ تو کندر کی مراد آباد کے لوگ کہاں جا کر کے سو گئے تھے؟ پھر یہ امام صاحب کہاں جا کے سو گئے تھے؟ کوئی بھی مسلمان اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلا وجہ کے الزام لگانا کہ بھارتی جنتا پارٹی کو اتنی بری تھوڑی ہے کہ آپس سے اتنی دشمنی رکھو، نفرت رکھو۔ بھارتی جنتا پارٹی نے مسلمانوں کی مددیں بھی کی ہیں، بہت جگہ مددیں کی ہیں، ایک جگہ نہیں بہت جگہ مددیں کی ہیں۔ ہمارے یہاں سرونی ضلع ودیشا میں جناب ماننی شریمان لکشمی کانت شرما صاحب، جن کی مرتیو ہو گئی، ان کے سگے بھائی، انہوں نے ایک بار جب کچھ مسلمان سے غلطی ہو گئی تھی، ایک مسلمان تھا، دماغ سے ایسی گڑبڑ تھا، ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے یہاں سرونی میں ہندو مسلم کا معاملہ ہو جاتا۔ ہندو بھائی آئے بھی تھے پھر بعد میں، تو وہ گھبرا رہے تھے، مسلمان کے گھر والے گھبرا رہے تھے کہ اب کیا ہو جائے گا، کیونکہ دماغ اس کا گڑبڑ تھا، اس نے کچھ ایسی حرکت کر دی۔ تو لکشمی کانت شرما صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک تو ان کے چھوٹے بھائی ابھی ودھایک ہیں، جناب اما کانت شرما صاحب، وہ ودھایک ابھی موجودہ زمانے میں بھاجپا کے، تو ان کے شاید بڑے بھائی ہوں گے۔ تو جب مسلمان گھبرا رہے، ان کے خاندان والے، پریوار والے، کہ اب کیا ہوگا، ایسے اس نے حرکت کر دی، تو جو منسٹر بھی یہاں رہے، بڑے پد پہ بھی رہے، منتری بھی رہے، جناب لکشمی کانت شرما صاحب، ان کے غالباً بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے ان کو تسلی دلاسا دیا، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت بڑے نیتا تھے، اس کے باوجود ان کے بڑے بھائی نے تسلی دلاسا دیا مسلمانوں کو کہ بھائی آپ لوگ چنتا مت کرو، فکر مت کرو، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کا دماغ گڑبڑ ہے، دماغ خراب ہے، یہ حرکت اس نے کر دی ہے۔ تو وہ گھر والے کہہ رہے صاحب ہم یہ خدمت ہم کر لیں، ہم کام کر لیں، کہا کہ نہیں آپ جائیے، ہم یہ کام ہم کروا لیں گے، یہ کام ہم کروا لیں گے، جس سے ہندو مسلم جھگڑا ہو سکتا تھا، لیکن ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہی ہندو بھائی نے اس جھگڑے کو ختم کر ڈالا۔ تو آپ دیکھتے نہیں کتنی بڑی بڑی اچھائیاں بھارتیہ جنتا پارٹی میں۔ یہ ہمارے وطن کا واقعہ، جہاں میں رہتا ہوں یہیں کا واقعہ ہے، سرون ضلع ودیشا مدھیہ پردیش کا واقعہ ہے۔ تو یہ ہندو بھائی نے خود کہا کہ ہم جانتے ہیں آپ کے بھائی کا دماغ خراب ہے، اس نے ایسی حرکت کر دی ہے، دماغ خراب، کہا کہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک ہندو بھائی کا یہ کتنے بیان ہے، شرافت دیکھو ہندو بھائی میں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا ہیں، کتنی اچھی اس کے اندر بھاونا تھی کہ اس نے ہندو مسلم جھگڑا نہیں ہونے دیا۔
اب بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ نفرت کرو ہیں، یہ کیا مطلب آتا ہے؟ وہ تو پارٹی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہو، کانگریس ہو، کوئی سی پارٹی ہو، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہم لوگ جس کی پارٹی آئے گی اس کی حکومت میں ہمیں رہنا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی آئے یا کانگریس آئے، کسی پارٹی کی حکومت ہو۔ لیکن مفتی راشد کو یہ حرکت نہیں کرنا تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے کندرکی والے نیتا تھے تو ان کو یہ کہہ کر کے رخ موڑ دینا کہ نہیں وہ گستاخ رسول تھے۔ تو آپ لوگ کیسے برداشت کی؟ کوٹا میں تو برداشت نہیں کیا تھا۔ کوٹا میں جب گستاخ رسول کی حمایت کی تو عدالت میں گھس کے مار دیا تھا، شمیر الانصاری نے اس کو وہاں پر تھپڑ وغیرہ مار دیے تھے ہیں۔ یہ کوٹا کی بات ہے، راجستھان کی بات ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا کہیں بھی ہندوستان میں۔ تو یہ کندرکی مراد آباد کا امام خود کہہ رہا ہے کہ گستاخی کرتے تھے، تو یہ کیسا آدمی ہے کہ گستاخی کو برداشت کرتا رہا؟ یہ وہاں کے مسلمان، اور کیا مراد آباد کے لوگ سو گئے تھے؟ کیا مراد آباد والوں کو نہیں معلوم تھا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو پورے ہندوستان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے وسیم رضوی گستاخ رسول ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ سلمان رشدی گستاخ رسول ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو ایسا کیسا وہ گستاخ رسول تھا کہ جیسے مراد آباد کے لوگوں کو بھی خبر نہیں تھی؟ اگر گستاخی اس نے کی ہے تو وہ بتائیے، امام صاحب بتائیں کہ کیا کیا اس نے گستاخی کی تھی، تو ہم بھی مانیں کہ خالی ایک پتنگا چھوڑ دینا کہ صاحب گستاخ رسول تھے۔ پہلے ثابت کرنا پڑے گا، پروف دینا پڑے گا کہ کندرکی مراد آباد کے نیتا نے کون سی گستاخی کی ہے کہ بلا وجہ بی جے پی سے نفرت کرنا اور نفرت کرنے کے معاملے میں اس طرح کی بات کرنا۔ آپ لوگ تو امام کعبہ کے بارے میں بھی کہتے ہو کہ وہ بھی گستاخ رسول ہے، مسجد نبوی کے امام کے بارے میں بھی کہتے ہو وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ کون مسلمان ہوگا پھر تم لوگوں کے نزدیک جب تم ایسی حرکتیں کرو گے؟ ارے ہندوستان میں ہندو بھائیوں کے اندر بڑی شرافتیں ہیں، ہندو بھائیوں میں بڑی بڑی اچھائیاں ہیں، بی جے پی کے نیتاؤں میں بھی بڑی بڑی اچھائیاں، اگر میں گناؤں گا تو رات ہو جائے گی پوری، اتنی اچھائیاں ہندو بھائیوں کے اندر ہیں اور بی جے پی کے نیتاؤں میں بھی ہیں۔ یہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ آپس میں مل کے رہو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔